الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ طریق القرآن 13ویں کلاس کا آغاز ہم آیت نمبر 130 سورہ بقرہ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 29 میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ دعائیں یا ان کی ایک منشا، ان کی ایک خواہش یا ان کی ایک چاہت جو ہے نا وہ دعاؤں کی شکل کے اندر یا دعا کی شکل کے اندر ہم نے جو ہے وہ ابھی پڑھی ہے آیت نمبر 129 میں۔ اب 130 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے پاگل بنا دیا، بے وقوف بنا دیا۔ اچھا نوٹ کریں، یہ آئینہ کیسے بن گیا؟ اب یہ پروگرام کہاں چل رہا ہے؟ آیت نمبر 29 میں ہم نے پڑھا نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ پروگرام جو ہے امت بنانے کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، اصل میں یہ بات تو پچھلی کلاس میں اس کے ساتھ ہی آ جاتی تو بہتر تھا نا، لیکن چلیں اب وہ کئی دفعہ بات بعد میں یاد آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اور کون چلا رہا ہے؟ اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ اللہ نہیں کر رہا، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو بھیج دیا گیا نا، اللہ تو وہاں کا مطلب ویسے تو اللہ ہر جگہ ہے، لیکن بالفعل کون ہے؟ وہ جو رسول مانگا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا، وہ کرے نا اس کو، تو وہ کر رہے ہیں نا۔ یہ جو 4 پروگرام دیے ہیں وہ کون چلا رہا ہے؟ میں اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں کہ وہ ایک بات ہمارے کہہ دیتے ہیں جی 13 سال کلمے کی محنت ہوئی ہے، وہ تو قرآن میں کسی ایک جگہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ لکھا ہوا یہ ہے، ابھی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی یہ تو دعا ہے، آگے اس کی قبولیت کا ذکر بھی آ جائے گا۔ یہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ یہی پر امت بنانے کا نسخہ ہے، اور یہی وہ پروگرام تھا اصل کے اندر جو ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی اس پروگرام کی مخالفت کر رہا ہے، جو کس کی چاہت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ تو بیوقوف ہے۔ کیوں بیوقوف ہے؟ ایک طرف وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مرشد مانتا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں کہ سب کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام ایک صالح انسان، ایک پسندیدہ شخصیت، ایک جیسے کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ اپنا تعلق یا رشتہ آدمی جوڑ کے فخر کرتا ہے۔ وہ عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، مشرکین مکہ بھی کر رہے ہیں، مسلمان تو کر ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب اس پروگرام کی کوئی مخالفت کرے تو وہ بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں سادہ طریقے سے آپ کو سمجھا دوں کہ عرب میں سے سود مٹایا کس نے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کا حکم تھا یمحق اللہ الربا۔ اب اگر کوئی بندہ یہاں سے سود مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا کوئی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کی مخالفت کرتا ہے، کوئی رشوت مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے، تو بیوقوف کون ہے؟ کہ تعلق جس کے ساتھ جوڑتا ہے اسی کا تو یہ پروگرام ہے کہ سود کو مٹا دیا جائے یا رشوت کو ختم کر دیا جائے یا پردہ نافذ ہو یا ظلم ختم ہو یا عدل قائم ہو، تو پھر اس کا تعلق اس کے ساتھ رہ جاتا ہے؟ پیچھے نہیں رہ جاتا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو اب ابراہیم علیہ السلام کی وہ چاہت، وہ پسند جو ہے وہ اسے پسند نہیں آ رہی، وہ پروگرام اسے پسند نہیں آ رہا، تو وہ تو پھر کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں۔ پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا تعلق جوڑے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، تو کون ہے جو روح گردانی کرے یا اپنا رخ پھیرے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے یا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من صافحہ نفسہ، سوائے اس کے جس کو اس کے نفس نے بیوقوف بنا دیا، خواہش نفس نے بیوقوف بنا دیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک وہ تو دنیا میں ہمارا چنا ہوا بندہ تھا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جب بھی کہا اسے اس کے رب نے کہ تسلیم کر، کوئی حکم دے کر ہی کہا نا، کوئی بھی حکم دے کر کیا کہا؟ تسلیم کر۔ جیسے کہتے ہیں نا حکم کا مطلب یہ، حکم دینے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عمل درآمد ہو جائے۔ تو جب بھی کوئی حکم دے کر اسے کہا اسلم، تسلیم کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں نے تسلیم کر لی رب العالمین کی بات۔ یعنی اس نے تو کبھی اللہ کی یا رب العالمین کی کسی بات کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ دیر نہیں کی، جسے کہتے ہیں کہ اس کو ماننے میں کبھی دیر نہیں کی۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ مطلب یہ ہے یا بنیہ، اے میرے بیٹو، یعنی یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹوں کو اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنیہ، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، دین کو پسند کر لیا۔ فلا تموتن، فلا تموتن، تو دیکھو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، مگر فرما برداری کرتے کرتے۔ حالت فرما برداری میں موت آئے، حالت نافرمانی میں موت نہ آ جائے۔ یہ تاکید ایک پیغمبر کر رہا ہے اپنی اولاد کو، بلکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کریں تو ایک پیغمبر اپنی پیغمبر اولاد کو نصیحتیں کر رہا ہے، دنیا سے جانے سے، دنیا چھوڑنے سے پہلے یہ نصیحتیں کر رہا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں موجود تھے؟ جو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعوے دار ہو، کیا تم وہاں موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، جس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، کس کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ قالو،
تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ نعبد الہ کا، ہم بندگی کریں گے یا عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود کی، الہم واحدہ، وہ ایک ہی تو الہ ہے سب کا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب یہ یعقوب کس کی بات ہو رہی ہے بھلا؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے تو بیٹے کافی سارے ہیں نا، چلیں ایک ان میں پیغمبر بھی ہیں، باقی تو پیغمبر نہیں ہے نا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، باقی نہیں ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ چارپائی کے اوپر آخری وقت ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، بیٹے جمع ہیں، تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بچو میرے بعد کس کی فرما برداری کرو گے؟ کس معبود کی عبادت کرو گے، بندگی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی کریں گے، وہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اب بھی ہم اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے ابا جی آپ فکر مند نہ ہوں، جس کی فرما برداری ہم کر رہے ہیں مرنے کے بعد بھی، مطلب آپ کی وفات کے بعد بھی اسی کی ہی کرتے رہیں گے جن کی آپ کی آنکھوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ اب کیا فرمایا؟ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، ذرا نوٹ کر لیں جی، امت ٹرمینیٹ ہو گئی ہے، قد خلت کا کیا مطلب ہے؟ گزر گئی۔ یہ ایک امت تھی، ویسے ابھی ٹرمینیشن آگے آ رہی ہے، یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ الفاظ دوبارہ آئیں گے۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نیک لوگ تھے، جو خود بھی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے تھے، اور جب موت کا وقت آتا تھا تو اپنی اولادوں کو بھی یہی نصیحتیں کرتے کرتے چلے جاتے تھے۔ اللہ کہتا ہے مک گئے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی، گزر گئی، ختم ہو گئی، جیسے کہتے ہیں۔ مطلب جدہ اسی کہنا ہے کہ ہن وہ لوگ نہیں رہ گئے، تسی لوگ وہ نہیں ہو جدہ، ٹھیک ہے نا۔ لہا ما کسبت، اور اس کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اس جماعت کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس گروہ کے لیے جو انہوں نے، اگر انہوں نے فرما برداری کی اور اپنی اولادوں کے بھی اس طرح فکر کی تو وہ اپنی کمائی اپنے ساتھ لے گئے۔ لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور اے بنی اسرائیل تم، یعنی موجودہ بنی اسرائیل جو جب قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ تو چلے گئے، اب تمہاری کمائی تمہارے ساتھ آئے گی۔ جیسے کوئی ہمیں کہے مسلمانوں، وہ جو جن کو تم صحابہ کرام کہتے وہ اپنی کمائی لے گا ساتھ، تمہاری کمائی تمہارے ساتھ آئے گی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے، یعنی تمہارے باپ دادا کے عمل تم سے نہیں پوچھے جائیں گے۔ جس طرح بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں نا کہ جی فلاں دی برکت تری آ رہی ہے، فلاں بزرگ کو پیدا ہو گیا سی تو بس اسے دی برکت اگے چلی آ رہی ہے۔ فرمایا نہیں اسی نہیں پوچھیں گے تانوں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے نہیں پوچھیں گے وہ کیا کرتے رہے۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا، یعنی ابراہیم کچھ اور طرح دا بندہ سی تے انہاں دی حالت ویکھو جداں اسی کہنے ہیں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی نہیں بلکہ ابراہیم یکسو ہو جانے والا
ہم تو پیروی کرتے ہیں اس کے رستے کی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہیں ان کا ذکر آیا نا قرآن کریم میں، وہ مطلب یہ ہے کہ بڑی ان کا ایک عہدہ تھا اس معاشرے میں، وہ جو مشرکانہ نظام تھا۔ اب جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ کے اندر بڑے بڑے عہدے تھے نا جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، تو ان کے عہدے تھے، ذمہ داریاں تھے، اسی طرح وہاں بھی۔ اب حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو عزیز و اقارب رشتہ برادری سارے وہ بت پوجنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام کا بھائی تھا، باپ تھا، کوئی چچا تھا، تایا تھا، کوئی پھپھی تھی، کوئی کزن تھا، وہ زیادہ قریبی تھا، یا جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین ابو جہل یا امیہ بن خلف، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریبی بنتے ہیں۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ مطلب ابراہیم علیہ السلام کا ایک رشتہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی برادری کو پھپھی، تائی، چچی، ماموں، کزن، اس کے ساتھ ہے۔ دوسرا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو جہل کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ، جو اس وقت مکہ میں ہیں۔ تو یہ بھی رشتہ بن جاتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو زیادہ قریب کا رشتہ کس کا ہے؟ ان کا رشتہ قریب کا ہے۔ تو اس نے تو ان کو نہیں منہ لایا۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تم کہاں سے کتنی دور آ کے جو ہے نا وہ رشتہ بناتے ہو۔ اس نے تو اپنا قریب کا رشتہ نہیں رکھا نا۔ باپ زیادہ قریب ہے، یا وہ جو مکے کے اندر جو بھی نسل تھی آگے؟ ہاں، یہی بات ہے، یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسی رشتہ داریاں اس نے نہیں رکھی تھی اپنی زندگی میں بھی۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، وما کان من المشرکین قولو، تو اے مسلمانوں تم ان کو کہہ دو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہے ہماری جانب اس پر بھی ہم ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں سے جس پیغمبر کے اوپر بھی نازل ہوا، ہم جو کچھ بھی نازل ہوا سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کوئی فرق نہیں کرتے ان کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی اس اللہ کے جس نے ان سب کی طرف ہدایت نازل کی، اس کے فرما بردار ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ، خواہ وہ مشرکین مکہ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں،
ویسے یہاں اصل بات تو ہو رہی ہے یہود کی، جن کو ٹرمینیٹ کرنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائے اسی طرح اس پر جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب جا کر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑیں، یعنی یہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو ایمان سمجھیں، اس طرح ایمان نہ لائیں جس طرح تم ایمان لا رہے ہو، تو فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ ضد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ پھر دوسرے لفظوں میں کیا ہے، پھر یہ دھکے سے ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر یہ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ بھی ایمان والے قرار پائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر شقاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر ضد کے ساتھ ہے، دھکے سے، جیسے کہتے ہیں کہ جی دھکے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایمان والا بنا لیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کافی ہے ان کے مقابلے میں، ان کی وہ ضدیں جو ہے نا اس کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا رنگ، یعنی یہ ہے اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کل بعد میں بتا دیں گے، اور جس طرح اسی کہہ دینا کہ بھئی یہ تا بریلویاں دا رنگ چڑھیا ہے، تے اہل حدیثاں دا رنگ چڑھیا ہے، تے دیوبندیاں دا رنگ چڑھیا، کیڑا رنگ چڑھیا ہوندا ہے؟ بس فرما برداری عابدون آ رہا نا، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو ڈر کے رہنا، اللہ دی فرما برداری، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ للہیت طاری ہونا بندے تے وجہ تو اور چیز ہے، میں کہتے تھوڑا ٹائم لگنا، تو ہوں ٹائم نہیں ہے، بعد چ گل کر لیں گے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جب کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں، ہم اس کے مخلص ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ہم تو اس کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ کے لیے خالص ہو چکے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو، جیسے کہتے ہیں نا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، والاسباط اور ان کی اولاد، کانوا ھودا و نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اچھا یہ بات پیچھے آ گئی ہے نا، وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ پیچھے آیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ساری نسل جو تھی وہ یہودی تھی یا عیسائی تھی۔ کوئی سمجھے ملک صاحب کیا کی گل کہی ہے؟ یہ بات یہ کہی ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ کامیاب یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ پھر کچھ نہ کچھ ثابت کرنا پائے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہی بات ہے، عیسائی کب بنے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ تو یہودی کب بنے؟
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کب آئے؟ ان سے سینکڑوں سال پہلے. یعقوب علیہ السلام سینکڑوں سال پہلے، اور اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام سینکڑوں سال پہلے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ یا یہودی یا عیسائی ان کو ہی فلاح ملے گی، تو پھر ان کو تو نہیں ملے گی. یہ بات اللہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پھر ان کو بھی ثابت کرو. دوبارہ پڑھ لیں اس کو. ام تقولون، کیا تمہارا کہنا یہ ہے، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور والاسباط اور ان کی جو بھی اولاد تھی، کانو ہودن اور نصارہ، وہ یہودی تھی یا عیسائی تھی. ٹھیک ہے. کل ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اچھا جی، یہ بھی ایک ان کی وہ فرقہ واریت بتا کر اب ان کا سب سے بڑا جرم بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ٹرمینیشن ہے. وہ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے چھپایا شہادے کو عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ کوئی بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ سب سے بڑا جرم ہے ان کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ شہادہ کیا ہے جی؟ علم جو اللہ تعالیٰ نے اچھا جی، میں ٹھیک ہے، تھوڑا جا میں ہی دس دوں کیونکہ ٹائم ساڈے کول پھر تھوڑا ہوندا نا. تے دیکھیں، اردو میں کہتے ہیں سند، سرٹیفکیٹ، اور کیا کہتے ہیں، سند، سرٹیفکیٹ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا. اچھا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شہادہ. یہ ہوتا کیا ہے؟ سند کیا ہوتی ہے؟ ثبوت. ثبوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں میٹرک پاس ہوں، تو سند، ثبوت کیا ہے؟ وہ سند ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سند، ثبوت، ٹھیک ہے نا، یہ سند، سرٹیفکیٹ جو ہے نا، اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں شہادہ عربی زبان کے اندر. اچھا، کبھی آپ نے دینی مزاج رکھنے والوں کو بھی یہ سنا ہوگا، کہتا جی بغیر سند دے گل کردا ہے، ایسا سنا؟ تو وہ سند کس کو کہتا ہے؟ نہیں، وہ سند تو پھر قرآن ہوتا ہے یا کوئی حدیث ہوگی. ہاں، مطلب سند سے مراد یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو کس مقصد کے لیے ملتی تھی؟ یہ شہادہ کس مقصد کے لیے ملتا تھا؟ اب آ جائیں شہادے پر، کہ یہ شہادہ اس پر خود عمل کرنا ہے. میری زندگی کے لیے شہادہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے. خود پیغمبر بھی تو قرآن کے تابع ہوتے تھے نا. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں خود تابع ہوں جو میری جانب وہی ہوتا ہے. تو پہلا کام، پہلا مطلب یہ ہے کہ تقاضا یہ ہے کہ میری زندگی اس سند یا شہادے کے مطابق ہو. دوسرا، اب میں دوسرے لوگوں کو بھی اس شہادے کی طرف بلاؤں یا یہ رہنمائی ان تک بھی جو ہے وہ پہنچاؤں. اچھا، اگر میں نے
اسے بند کر کے رکھ دیا. پھر تقاضے دو ہیں. ایک کیا ہے کہ میری خود اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے مطابق گزرے، دوسرا دوسروں کو یہ پہنچاؤں. اگر بالفرض چلیں میری اپنی زندگی اس کے مطابق ہی گزر رہی ہے لیکن میں اسے دوسروں تک نہیں پہنچا رہا. آپ ایسے سمجھ لیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ غار حرا سے نیچے نہ آتے اور پورا قرآن غار حرا میں ہی نازل ہو جاتا اور آپ دنیا سے چلے جاتے، تو کیا شہادے کا تقاضا پورا ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا. اچھا، تو یہ ہے جی، یہ دو تقاضے ہیں. کوئی دونوں ہی پورے نہیں کرتا اور کوئی ایک پورا کرتا ہے دوسرے کو پورا نہیں کرتا. یہ جرم ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ان کے ہاں مسئلہ کیا بن گیا؟ ان کے مسئلہ یہ بن گیا کہ ان کا شہادہ ہی غیر معتبر ہو گیا. شہادہ کیسے غیر معتبر ہو گیا؟ تحریف ہو گئی. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ یحرفون الکلم عن مواضع، وہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اب جس وقت یہ شہادہ جو ہے یہ غیر معتبر ہو گیا، اب معتبر تو یہ قرآن اسی شکل میں ہے نا، تو اگر اس میں رد و بدل ہو جائے تو یہ غیر معتبر ہو جائے گا نا. معتبر تو نہیں رہتا، یہ پھر وہ شہادہ تو نہیں ہے. تو جب اس کے اندر تحریف ہو گئی تو یہ شہادہ غیر معتبر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ انہوں نے اس شہادے کی حفاظت نہیں کی، خود اس کے اوپر عمل نہیں کیا، دوسروں تک اس کو جو ہے وہ نہیں پہنچایا. اور مسئلہ یہ بن گیا کہ جب یہ شہادہ غیر معتبر ہو گیا ہے تو اب اگر نیا شہادہ نہیں آتا تو یہ غیر معتبر تو پھر ان کو جو ہے وہ فلاح سے ہمکنار نہیں کرنے والا. سمجھے بات کہ نہیں سمجھے؟ اب بالفرض محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، یہ قرآن نہیں آتا، تو ان کا شہادہ تو غیر معتبر ہو گیا تھا. ان میں کوئی مخلص بھی ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا بات، تو وہ کیا کرتا؟ بھئی قرآن ہی غائب ہو گیا، آپ فرض کر لیں قرآن ہی غائب ہو گیا، میری آگے اولاد پیدا ہو گئی تو وہ کیا کر لے گی؟ ان کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے. مکے کے لوگ کیا کر لیتے؟ ہدایت ہی نہیں تھی ان کے پاس، تو یہ شہادہ ہی غیر معتبر ہو گیا. اچھا، پھر یہ کہ وہ جو کچھ تھا اس کو بھی چھپاتے تھے. یہ اور بھی کئی جگہوں پر یہ بات ہے. اچھا، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں، آخری پیغمبر کی نشانیاں بتائی گئی تھی، ان کو بھی وہ چھپاتے تھے. تو اب یہ ہے سب سے ان کا بڑا جرم کہ انہوں نے کتمان کسے کہتے ہیں؟ کتمان کہتے ہیں چھپانے کو. ٹھیک ہے نا. تو جب کہ شہادہ پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ ملا ہے. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادہ ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اسے پیش نہیں کر رہا. شہادہ کس لیے ہے؟ پیش کرنے کے لیے. وہ اسے پیش نہیں کر رہا، جیسے ہم قرآن کو آگے پیش نہیں کر رہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آگے پہنچانے کے لیے ہے. میں نے وہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے نا کہ اگر وہ غار حرا میں اس کو وصول کر لیتے سارے قرآن کو تو کیا تقاضا پورا ہو جاتا؟ تو
جب پیغمبر کا جو ہے وہ پیغمبری کا تقاضا پورا نہیں ہوتا تو امتی کا تقاضا کیسے پورا ہو جائے گا امتی ہونے کا؟ اور اس کے لیے وہ پروگرام ہے جو ہم نے وہ آیت میں نے کہا نا زبانی یاد کر لو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو تم نے عمل کیے ہیں۔ اب آئی ہے وہ ٹرمینیشن والی، تلک امتن قد خلت، تلک امتن قد خلت، یہ ایک امت تھی جس کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شہادے کا کتمان، کتمان شہادہ۔ تلک امتن قد خلت، گئی، لہا ما کسبت، لے گئی جو اس نے کمایا تھا، اپنی کمائی ساتھ لے گئی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور مسلمانوں تمہارے لیے ساتھ وہ ہوگا جو تم کما کے آؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تمہاری کمائی تمہارے، وہ اپنی کمائی لے گئی۔ یہ کیوں کہا؟ بعض اوقات آدمی حوصلہ پکڑ لیتا ہے۔ وہ ہم سکول میں پڑھتے تھے نا، تو میں ہوم ورک نہیں کر کے آیا تو مجھے کیا ہوتی تھی، ادھر والے کو پوچھ رہا ہوں کہ یار تم نے وہ کیا ہے، اس ویلے تو کہندے سی پتہ نہیں کی کہندے ہوندے سی، وہ لکھ کے سوال لکھے ہے یا کی ہے کاپی تے ہیں؟ ادھر والے نے پوچھا، انہیں کیا میں نہیں لکھے؟ حوصلہ ہوا یار، کلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر والے نے پوچھا، انہیں کیا میں نہیں لکھا؟ بس میں شعر ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا ان کو دیکھ کر جنہوں نے شہادے کا کتمان کیا ہے، تسی شعر نہیں ہونا، ان کا حساب ان کے ساتھ ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے ساتھ ہوگا تمہارا کسب، تمہاری کمائی آئے گی تمہارے ساتھ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے ان کے کاموں کا نہیں پوچھیں گے، یعنی انہوں نے جو کیا انہوں نے کیا، ہم ان کا ان سے پوچھیں گے۔ تو بس اسی کے اوپر ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن یہ سمجھ لیں جی کہ ہم نے جو اگلی کلاس شروع کرنی ہے نا، وہ یہ میں نے کچھ، میری ابھی تسلی نہیں ہوئی، یہ جو ہے نا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، تو یہاں سے ہم اس کو پڑھیں گے دوبارہ، اس کے اوپر جب وہ گفتگو ہم کریں گے، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں چاہوں گا کہ اچھے طریقے سے واضح کر دیں۔ بہرحال نوٹ کر لیں، یہ ان کا جو سب سے بڑا جرم ہے یہ بیان کر دیا کہ یہ ہے کتمان شہادہ، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ تلک امتن قد خلت، وہ گئی ہے اور وہ اپنی کمائی ساتھ لے گئی، اور تم جو کرو گے تو وہ تم اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔